بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. فاجعهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور مومنین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے، رہنمائی کا باعث ہے. یہ قرآن وہ بہترین نسخہ الہی ہے کہ جو ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے اور کمال انسانیت کو پانے کے لیے بہترین رہنما ہے. اور اگر ہم قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہیں تو یقیناً دنیا اور آخرت کی سعادت اسی میں ہے، اور قرآن سے تمسک کرتے ہوئے اگر دنیا سے چلے جائیں تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی اور فلاح ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے آگے بڑھیں گے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات. اور بادشاہ نے وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. 7 سمان بقرات سمان، 7 موٹی گائیں انہیں کھا رہی، یاکلہن انہیں کھا رہی ہیں، 7 عجاف 7 دبلی پتلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات اور 7 سبز خوشے دیکھے ہیں، خضر یعنی سبز، 7 سبز خوشے دیکھے ہیں، وأخر یابسات اور دوسرے خشک خوشے دیکھے ہیں، دوسرے 7 خشک جو ہے وہ خوشے دیکھے. یا ایھا الملأ، فرمایا اے سردارو، اے میرے وزیرو، اے میرے درباریو، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم میرے خواب کی تعبیر پیش کر سکتے ہو اور اس کی تعبیر جانتے ہو. اگلی آیت میں فرمایا، چونکہ یہ آیات مربوط ہیں آپس میں، اگلی آیت میں فرمایا وقالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خوابیں ہیں. اضغاث یعنی پراگندہ اور پریشان خوابیں ہیں. احلام حلم کی جمع یعنی خواب ہے، پریشان خوابیں ہیں، اور ہم اس قسم کی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. اب گزشتہ آیات تذکرہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں رہے اور کس طریقے سے زندان کا منظر انہوں نے تبدیل کر دیا کہ ایک الہی انسان جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ اپنی
مقصد کو نہیں بھولتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں جا کے بھی توحید الہی کا پرچار کیا اور زندان والوں کو توحید سے آشنا کیا اور ان کو مومن اور مسلمان بنا دیا اور سب کو موحد بنا دیا. اور یہ بڑا کمال تھا کہ ایک زندان کا ایک بہترین فرصت، ایک بہترین موقع تھا کہ جس میں انہوں نے اس تبلیغ سے استفادہ کیا اور تمام کو مومن بنا دیا. اور دو جو جوان نکلے تھے ان میں سے ایک کو سولی پہ لٹکایا گیا اور ایک جو دوبارہ واپس اپنی ڈیوٹی پہ آ گیا، بادشاہ کو شراب پیش کرتا تھا. تو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ میرا تذکرہ اپنے رب کے پاس، یعنی اپنے جو ہے وہ مولا کے پاس کرنا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار گزری، اور جیسے بیان ہوا کہ یہ ترک اولا تھا کہ حضرت یوسف نے میرے علاوہ کسی کی طرف توجہ کیوں کی، غیر خدا کی طرف توجہ کیوں کی، جب میں ہوں، میں مسبب الاسباب ہوں. تو وہ سارا واقعہ بیان ہو چکا کہ حضرت جبرائیل آئے اور حضرت یوسف کو متوجہ کیا. حضرت یوسف نے بات یہ ترک اولا ہوا، تائب ہوئے، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے تھوڑا زندان میں ان کو مزید رہنا پڑا، اور 7 سال تک بیان کیا گیا کہ 7 سال تک بضع سنین، یعنی 7 سال تک زندان میں حضرت یوسف علیہ السلام رہے. اب اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ جس کا جو ہے نام ولید بن ریان بتایا جاتا ہے، مصر کا بادشاہ، اور یہ جو عزیز مصر تھا یہ اس کا وزیر تھا جس نے حضرت یوسف کو خریدا تھا. تو بادشاہ مصر نے خواب دیکھا اور بظاہر یہ ایک پریشان کن خواب تھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے وزیروں کو جمع کیا، دربار لگایا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا کہ میں نے 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی پتلی گائیں دیکھی کہ یہ دبلی پتلی گائیں جو ہیں موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں. یعنی عجیب بات تھی اس طرح کی کہ پتلی گائیں موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں. اور اسی طرح سے 7 خوشے دیکھے ہیں، سبز خوشے دیکھے، اور پھر 7 خوشے جو ہے وہ دیکھے ہیں خشک خوشے، خشک شدہ خوشے جو ہیں سبز خوشوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور انہیں ختم کر دیتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی، یہ کہ بات دیگری نہیں، پہلے خواب دوسری سبز خوشوں والی خواب. تو اب یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو معبر تھے، تعبیر کرنے والے خواب کی، انہوں نے بلائے، وزیروں نے دعوت دی، سر جوڑ کے وہ بیٹھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس خواب کی کوئی تعبیر سوجیں. تو اپنے علم کے اعتبار سے انہوں نے بڑی جو ہے وہ محنت کی، کوشش کی، لیکن کوئی کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ سکے. جب کسی خاص نتیجے پہ نہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ہی پریشان خوابیں ہیں. ازغاس جو ہے وہ پریشان یا پراکندہ چیزوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ازغاس زغ سے ہے، اور اس کا معنی لکڑیوں یا خشک گھاس یا سبزی یا کسی اور چیز کے گٹھے کو بھی کہا جاتا ہے ازغاس. اور جو ہے وہ اسی سے اس خواب کو جس کا مطلب واضح نہ ہو ازغاس کہا گیا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا سوجا کہ کوئی اس کی تعبیر نہیں مل رہی تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طرح سے کہا کہ یہ پریشان خوابیں ہیں. ایسی ہی انسان کو جب پریشانی ہوتی ہے یا ٹینشن ہوتی ہے یا فرض کیا انسان ذہنی طور پر سکون میں نہیں ہوتا تو اس طرح کی خوابیں دیکھتا ہے. لہٰذا اس کی پرواہ نہ کریں، یہ ایسی خواب آئی، آپ اس کی طرف توجہ اتنی نہ کریں. یعنی بادشاہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی. تو بعض البتہ یہ کہتے ہیں کہ شاید مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ ایک طرف سے مطلب خواب کی تعبیر بتانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ خواب کی جو تعبیر تھی بہت پریشان کن تھی اور بے معنی تھی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا، اگر ان کو خواب کی تعبیر کا پتہ ہوتا تو یقیناً وہ بتا دیتے، چونکہ بادشاہ کی طرف سے انہیں انعام ملنا تھا اگر خواب کی تعبیر صحیح بتا دیتے تھے.
لہٰذا ان کو خواب کی تعبیر کا علم ہی نہیں تھا، کوشش کے باوجود، کیونکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت تھی اور خاص مصلحت کی بنیاد پر اس کی تعبیر کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا تھا کہ اللہ کے حضرت یوسف کے علاوہ کوئی اس کی تعبیر نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ خواب کی تعبیر کریں، لیکن نہیں کر سکے. تو اب ایسی صورتحال میں کہ جب خواب کی تعبیر انہوں نے نہیں کی اور نہیں کر سکے، اور بادشاہ کی طرف سے جو ہے وہ بات دوبارہ اصرار تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری خواب ایسی ہی ہو، پریشان خواب ہو اور اس کی کوئی تعبیر نہ ہو. لہٰذا بعض کہتے ہیں روایت ایک دفعہ نہیں دیکھا، مطلب دوسری رات بھی دوبارہ اسی طرح کی خواب دیکھی، تیسری رات دوبارہ اس طرح کی خواب دیکھی، چند بار تکرار ہوا. تو اب جو ہے وہ بادشاہ کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خواب معمولی خواب یا کوئی عام خواب یا کوئی پریشان خواب نہیں ہے، یقیناً اس کا یہ جو ہے وہ خواب اس کا کوئی نہ کوئی تعبیر ہے اور اس کے پیچھے کوئی فلسفہ اور حکمت موجود ہے. لہٰذا وہ اور زیادہ مضطرب ہوا اور زیادہ ان کے اوپر پریشر ڈالا، بہرحال وہ جواب نہ دے سکے. جب اس طرح کی پریشانی بنی اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ سارے باتیں ہونے لگی، تو پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون. اور ان دو قیدیوں میں سے جس نے رہائی پائی تھی، وقال الذی نجا منہما، اور وہ جس نے نجات پائی تھی، رہائی پائی تھی ان دونوں میں سے، ان دو قیدیوں میں سے، اور وذکر بعد امتین، اور اسے وہ بات بڑی مدت کے بعد یاد آ گئی، یعنی وہ 7 سال گزرنے کے بعد اس کو بات یاد آ گئی. اور اس نے کیا کہا؟ انا انبئکم بتاویلہ، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. فارسلونی، پس مجھے بھیجو. یہاں پہ یہ نہیں بتایا مجھے بھیجو، لیکن یہ کہ قرینے سے واضح ہے کہ یعنی کہا کہ مجھے بھیجو زندان میں، میں یوسف کے پاس زندان میں جانا چاہتا ہوں، یعنی خواب کی تعبیر تو میرے پاس ہے لیکن میں جا کے پوچھ کے آؤں گا. یوسف جو ہے وہ بتائے گا خواب کی تعبیر. فارسلونی، پس مجھے بھیجو. تو یہاں وہی شخص کے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ اپنے رب کے پاس میرا تذکرہ کرنا، اب اسے یاد آیا جب یہ معاملہ بنا اور وہاں پہ پریشانی ہوئی، تو یاد آیا. کوئی بھی خواب کی تعبیر نہیں کر سکا تو اسے یاد آیا کہ دیکھیں وہ ایک شخص تھے جو زندان میں تھے اور انہوں نے میرے خواب کی تعبیر کی تھی، اور واقعاً ایسا ہی ہوا جیسے انہوں نے تعبیر کی تھی، اور یقیناً وہی اس کی تعبیر کو جانتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے دل میں اب ڈال دیا کہ وہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھے. لہٰذا اس نے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں اس کی تعبیر. انا انبئکم، میں تمہیں خواب کی تعبیر کے بارے میں خبر دوں گا. البتہ یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں، بلکہ میں تمہیں خبر دوں گا، تعبیر بتاؤں گا. یعنی کس سے پوچھ کے؟ یوسف سے پوچھ کے. فارسلونی، پس مجھے بھیجو تو میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا. یعنی اسے یقین تھا کہ یہ خواب کی تعبیر ملے گی تو حضرت یوسف سے ہی ملے گی، کسی اور جگہ سے نہیں ملنے والی، کیونکہ سب جو ہے سب نے ہتھیار ڈال دیے، ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. جتنے بھی معبر تھے مصر کے اندر اور بڑے بڑے، ان سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر کا علم نہیں ہے. اچھا، اب یہ شخص زندان میں جاتا ہے اور بادشاہ کے سپاہیوں کے ساتھ. تو اگلی آیت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. تو یہ شخص زندان میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یوسف، ایھا الصدیق، اے بڑے سچ بولنے والے، نہایت راست گو. صدیق یعنی بہت سچا، اے بہت سچے، اے بہت راست گو، ہمیں خبر دو، ہمارے لیے تعبیر بتاؤ. افتنا یعنی ہمارے لیے تعبیر بتاؤ اس خواب کے بارے میں کہ
جس خواب میں 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشیں اور 7 خوشے خشک ہیں، اس کی تعبیر ہمیں بتائیں۔ اچھا، اب یعنی ساری باتیں ادھر قرآن نے صرف ڈائریکٹلی وہ نقطہ بیان کیا کہ جو مقصد تھا، وغیرہ مطلب اس سے جا کے بتایا ہوگا کہ ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھی ہے اور اس طرح سے واقع پیش آیا ہے اور کوئی بھی اس کی تعبیر کو نہیں کر سکا، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں اس کی تعبیر کو پوچھنے کے لیے، تو ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، کہ شاید وہ جان لے، یعنی سچی تعبیر جو آپ کریں گے وہ اس کو لے کر لوگوں کے پاس جاؤں اور اس کو سن کر لوگ جو ہے وہ جان لیں اور حقیقت کو درک کر لیں کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ حضرت یوسف نے فوراً تعبیر خواب بیان کر دی۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا کہ تم 7 سال تک مسلسل پے در پے لگاتار متواتر کھیتی باڑی کرو گے۔ تزرعون یعنی زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین 7 سال تک دأبا متواتر لگاتار۔ فما حصدتم، پس جو بھی تم کاٹو گے، فصل کاٹو، فذروہ، تو اسے چھوڑ دو، فی سنبولۃ، اس کے خوشوں میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا کہ جو مما تاکلون، اس میں سے جو تم کھاتے ہو، یعنی اپنے ضرورت کے مقدار کے مطابق جو ہے وہ اس کو گندم کو صاف کر کے جو کھاتے ہو وہ کھاؤ، باقی جو گندم ہے اس کو ذخیرہ کرو، لیکن ذخیرہ بھی کرنا فی سنبولۃ، اس کے خوشوں میں ہی، خوشوں میں ذخیرہ کرنا، گندم کو صاف کر کے ذخیرہ نہ کرنا، یعنی یہ بھی بتا دیا، تعبیر بھی ساتھ بتا رہے ہیں اور طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ ثم، پھر فرمایا ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد، پھر اس کے بعد تمہارے پاس آئیں گے 7 سخت مراد 7 سخت سال، یاتی من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی 7 جو سال ہیں جن میں بڑی کثرت سے تمہارے پاس جو ہے وہ کھیتی باڑی ہوگی اور کثرت سے تمہارے اناج ہوں گے، اس کے بعد 7 ایسے سال ہوں گے جو شداد سخت ہوں گے، انتہائی سخت سال ہوں گے۔ یاکلنا ما قدمتم، وہ کھا جائیں گے جو بھی تم نے ذخیرہ کیا ہے، جو بھی ان گزشتہ سالوں میں جو تم نے رکھا ہے، ما قدمت لہن، جو تم نے ان کے لیے جمع کر رکھا ہوگا، یہ 7 سال کیا کریں گے، انہیں کھا جائیں گے۔ مما تحسنون، اس میں سے جو تم نے بچا کے رکھا ہے، جو تم بچا کے رکھا ہوگا اس میں سے جو کچھ بھی ان کے سامنے ڈالو گے وہ کھا جائیں گے۔ اچھا، اب یہ اگلی آیت یہ فرمایا کہ ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر آئے گا اس کے بعد ایک ایسا سال کہ جس میں فیہ یغاث الناس، کہ جس میں لوگوں کو خوب بارش ملے گی، یعنی یہ 7 یعنی دوسرے 7 سال بھی جب گزر جائیں گے تو پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا کہ جس میں لوگوں کو بارش ملے گی، وفیہ یعصرون، اور وہ پھر اس میں رس نچوڑیں گے، یعنی کہ خوب فراوانی ہو جائے گی اور دوبارہ سے پھل نکل آئیں گے۔ اب یہاں نقطہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہی ان سے پوچھا گیا کہ خواب کی تعبیر بتائیں تو انہوں نے فوراً خواب کی تعبیر بتا دی، یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے پہلے بادشاہ سے جا کے کہو کہ مجھے آزاد کریں، یہ کریں، اپنی شرط و شروط وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یوسف اب وہ پہلے جو ترک اولا ہوا تھا اس سے متوجہ ہو چکے تھے کہ جو مصلحت الہی ہوگی اس مصلحت الہی کے مطابق میں چلیں۔ مجھے خواب کی تعبیر بتائی گئی ہے، جب مجھے خواب کی تعبیر آتی ہے بغیر کسی میں شرط و شرائط کے بتاؤں گا، باقی خدا بہتر جانتا ہے، خدا خود جو ہے وہ میرے کام کو سیدھا کرنے والا ہے، اسی پر توکل کیا۔ اب یہ نہیں کہا جا کے بادشاہ سے کہو کہ پہلے یوسف کو آزاد کرو پھر میں آ کے آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا، جو بہترین موقع تھا، یہ بات نہیں کی،
سیدھا سیدھا خواب کی تعبیر بتا دی. ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ معاملات کو درست کرنا ہے. تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بار کوئی ترک اولا نہیں کیا اور کوئی کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا, کوئی انحصار نہیں کیا, کہ لالچ نہیں کی کہ بادشاہ جو ہے وہ اب بہترین موقع ملا ہے, بہترین فرصت ملی ہے اور جا کے بادشاہ سے کہو کہ اس کو بے گناہ جو ہے وہ قید میں ڈالا گیا ہے, ان کو آزاد کیا جائے. نہیں, صرف انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر بتا دی. جو خواب انہوں نے دی سیدھی سیدھی خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کیسے تم نے ان 7 سالوں میں, اگلے 7 سالوں میں سالی سے کیسے بچنا ہے. پہلے 7 سال جو فراوانی کے سال ہوں گے, اس میں جو فصل تم لگاؤ کثرت سے فصلیں لگاؤ اور پھر ان کو ذخیرہ کرو اور خوشیوں کے ساتھ ذخیرہ کرو, اور جو صرف جو کھانے جتنا کھانا ہو اتنا صرف جو ہے صاف کرو گندم, باقی خوشیوں کے ساتھ ذخیرہ کرو اور پھر اگلے 7 سالوں میں جو ہے وہی جو ہے وہ جو کچھ تم نے بویا تھا, جو جمع کر کے رکھا تھا, وہی استعمال کرو. تو بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی توقع کے انہوں نے بیان کر دیا. تو ایک یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء ہوتے ہیں اور جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں, وہ اللہ کے سوا کسی سے توقع بھی نہیں رکھتے. یہ جب تبلیغ الہی کو انجام دینا ہوتا ہے توقع نہیں رکھتے کسی سے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی ہے اس علم میں سے دوسروں کو عنایت کرتے ہیں, کنجوسی نہیں کرتے اس معاملے میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی کنجوسی نہیں کی, کوئی اپنے علم کو چھپایا نہیں, بلکہ مکمل طور پر جو ہے انہوں نے خواب کی تعبیر کو بیان کر دیا, واضح طور پر بیان کر دیا اور ایک بہترین تعبیر, جچی تلی تعبیر بیان کر دی کہ یہ 7 جو ہے موٹی گائیں جیسے مراد جو ہے وہ 7 سال فراوانی کے سال ہیں, اور 7 سال جو لاغر گائیں ہیں جو ان 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں, وہ 7 سال جو ہے قحط سالی کے سال ہیں, کہ جو کچھ جو ہے وہ ان کے لیے ذخیرہ کرو گے یہ 7 سال ان کو کھا جائیں گے. اور 7 سبز خوشے بھی, اس سے مراد بھی وہی 7 فراوانی کے سال ہیں, اور 7 خشک خوشے بھی مراد 7 سال جو ہیں وہ قحط سالی کے سال ہیں. تو یہ انہوں نے بہترین انداز سے حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کو بتا دیا. اب یہ تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس گیا. تو حضرت اگلی آیت نمبر 50 میں فرمایا وقال الملک ائتونی بہ, اور بادشاہ نے کہا. اب جب یہ تعبیر جا کے اس نے بتائی, شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر کو بیان کر دیا, تو بادشاہ نے کہا ائتونی بہ, اس سے میرے پاس لے آؤ. فلما, بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی ایک عام انسان نہیں ہے جنہوں نے یہ تعبیر, جو کہ سب لوگوں نے جمع ہو کے پورے معبر لے کے آئے جن کا کام ہی یہی تھا کہ خوابوں کی تعبیر کرنا. وہ کاہن, جادوگر, جتنے افراد تھے انہوں نے بڑے سر جوڑ کے کوششیں کی, اپنا علم لڑایا, لیکن کوئی خواب کی تعبیر نہیں کر سکا. اور یہ بالکل آیا فوراً خواب کی تعبیر بھی کر دی, اور بغیر کسی لالچ کے, اور بغیر کسی انعام کے, بغیر کسی توقع کے, کوئی بغیر شرط و شروط کے گئے اور جا کے انہوں نے خواب کی تعبیر لے کے آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ بادشاہ کو ایک طرح سے تعجب بھی ہوا, اور بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے کہ جس نے اتنی دقیق تعبیر کر دی ہے. اور فوراً تعبیر سن کر اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ واقعی یہ تعبیر بالکل درست ہے جو کہ کی گئی ہے, اس کے علاوہ کوئی تعبیر ہو بھی نہیں سکتی تھی. تو لہٰذا جو ہی کوئی شخص ہے تعبیر کو بتایا تو قال الملک, مالک اس بادشاہ نے یہ کہا کہ ائتونی بھی, لے آؤ اسے مجھے, میں اس سے میرے پاس, یعنی یوسف کو میرے پاس لے آؤ. فلما جاء الرسول, جب وہ بھیجا ہوا رسول یعنی بھیجا ہوا قاصد, جب وہ قاصد آیا یوسف کے پاس زندان میں, قال ارجع الی ربک, اس نے کہا, یوسف علیہ السلام نے کہا پلٹ جاؤ اپنے رب کے پاس, یعنی اپنے مالک کے پاس. یا مراد مالک اور بادشاہ, اپنے رب بادشاہ یا اپنے مالک کے پاس تم, یعنی مصر کی تہذیب میں مالک کو یا بادشاہ کو رب بھی کہتے تھے. تو اسی طرح سے انہی کے الفاظ میں حضرت یوسف نے بات کی, ارجع الی ربک, اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ, یعنی اپنے مالک کے پاس, اپنے
جو تمہارا مالک ہے یا تمہارا بادشاہ اس کی طرف پلٹ جاؤ. فاسألہ، پس اس سے سوال کرو، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، التی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، وہ جنہوں نے اپنی انگلیوں کو ہاتھ کی انگلیاں کاٹی تھیں، ان کا معاملہ کیا، ان کا ماجرا کیا، ان کا ماجرا پوچھنا. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی مکاریوں سے خوب باخبر ہے. اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو خواب کی تعبیر بغیر کسی رکاوٹ کے فوراً بتا دی، لیکن جب یہاں پہ آزادی کی بات آئی اور بادشاہ نے کہا کہ انہیں واپس میرے پاس لے آؤ، تو حضرت یوسف کو تو خوش ہو کے نکلنا چاہیے تھا کہ فوراً مجھے آزادی مل رہی ہے. 7 سال بہت بڑے عرصہ ہوتا ہے، اور وہ بھی زندان اس طرح کے تنگ و تاریک زندان جو کہ زمین کی تہہ کے نیچے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو انتہائی سخت حالات میں. لیکن یوسف نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بس شکر ہے آزادی مل گئی، نہیں، رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا آپ بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور جا کے پوچھو اور وہ معاملہ کیا تھا. یعنی حقیقت میں دوبارہ سے وہ جو 7 سال پہلے کا جو پروندہ تھا اور جو ایک طرح سے اس کو بند کر کے عزیز مصر نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو چھپا دیا تھا، دوبارہ سے کھلوانا چاہا تاکہ ان کی بے گناہی ثابت ہو، معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو تہمت لگائی گئی تھی وہ تہمت غلط تھی. وہ غلط نہیں تھے بلکہ مصر کی خواتین غلط تھیں، وہ غلط نہیں تھے، زلیخا غلط تھی، تاکہ دودھ اور دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور واضح ہو جائے. اور یوسف نے زندان سے نکلنا قبول نہیں کیا جب تک کہ ان کی بے گناہی ثابت نہ ہو جائے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ جا کے ماجرا پوچھو. بادشاہ کو تو نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے، لہٰذا جو ہی اس نے آ کے بادشاہ کو کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں کا مسئلہ کیا ہے، ان معاملہ کیا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو وہ اس نے تحقیقات کے لیے حکم دے دیا بادشاہ نے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون سی خواتین، کیا معاملہ پیش آیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان خواتین کو بلایا گیا کہ جو زلیخا کی دعوت پہ گئی تھیں اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، سب خواتین کو بلایا گیا. عزیز مصر کی بیوی کو، زلیخا کو بھی بلایا گیا. بہرحال پہ سب سے تحقیق کی گئی اور یوسف کے معاملے میں سب سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا پیش آیا. تو اگلی آیت یہی بیان کر رہی ہے کہ اگلی آیت میں فرمایا کہ قال ما خطبکن، اب سب عورتوں کو بلایا گیا، جتنی بھی عورتیں وہاں پہ تھیں اور جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں ان سب کو بلایا گیا اور زلیخا کو بھی بلایا گیا. تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، خود بادشاہ نے تحقیق کی، بادشاہ نے ان سے سوال کیا، ما خطبکن، تمہارا معاملہ کیا ہے، کیا معاملہ پیش آیا تھا، روداد کیا ہے. اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم نے یوسف کو اپنے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی، اپنے ارادے سے پھسلانے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت کیا معاملہ پیش آیا تھا، اس معاملہ کی واقعیت کو بتاؤ، حقیقت کیا پیش آئی تھی، تم غلط تھی یا وہ غلط تھا. یعنی بادشاہ نے چاہا کہ واقعے کی جستجو کرے، پوچھے کہ معاملہ کیا ہوا تھا. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب نے یک زباں ہو کر یہ کہا، ان عورتوں نے، سب عورتوں نے کہا، کیا کہا، حاشا للہ، پاک ہے اللہ کی ذات، یعنی پاکیزہ ہے وہ اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم اس کے بارے میں کسی برائی کی اطلاع نہیں رکھتے، یعنی ہم نے اس سے کسی قسم کی برائی نہیں دیکھے. یعنی حضرت یوسف کی پاک دامنی کی سب نے مل کر گواہی دے دی کہ سب عورتوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، ہم اس سے کسی طرح کی برائی نہیں دیکھتے، ہم نے کوئی برائی ان میں نہیں دیکھی، وہ بالکل پاک پاکیزہ تھے. حاشا للہ یعنی اللہ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے کہ ہم نے ان سے کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی. اب ایسے میں زلیخا تو خاموش تھی، عزیز مصر کی بیوی خاموش تھی کیونکہ اصل مجرم تو وہی تھی، لیکن آخر اس کو بھی بولنا پڑا اور کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق. عزیز مصر کی وہ بیوی جو ہے اس موقع پہ
اس نے کہا الآن اب حس الحق، حق کھل کر سامنے آ گیا، اب حق واضح ہو گیا، حق کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ یوسف درست تھا، یوسف حق پہ تھا، میں غلط تھی۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے اس کے ارادے سے پھسلانے کی کوشش کی، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس کی مرضی کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہیں۔ یعنی یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور پاک دامنی کی گواہی سب خواتین نے بھی دے دی، اور آخر میں زلیخا نے بھی گواہی دی اور یہ کہہ دیا کہ وہ سچے تھے، وہ پاکیزہ تھے، وہ پاک دامن تھے، ان کی طرف سے کوئی خطا نہیں تھی، غلطی تھی تو ہماری طرف سے تھی۔ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور کا جو مقدمہ جو ہے ختم ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں پہ فتح یابی ہوئی اور ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی، اور سب کے سامنے، تمام وزیروں کے سامنے، تمام درباریوں کے سامنے، عزیز مصر کے سامنے بھی، کہ اس کو بھی سر جھکانا پڑا اپنا، اور زلیخا نے بھی اپنی کوتاہی کو اور اپنی گناہ کو قبول کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سب کے سامنے ثابت ہو گئی۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اس کے بعد پھر اب حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان سے نکلنا قبول کیا۔ فرمایا اگلی آیت کہ ذالکا لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یعنی اب یہ جا بات یوسف علیہ السلام تک پہنچی تو یوسف نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ ان سے کہا تھا کہ معاملے کے بارے میں جستجو کرو اور پوچھو ان خواتین کے بارے میں کہ ان خواتین کا معاملہ کیا تھا، اس لیے تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ ذالکا یہ اس لیے تھا کہ لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی، میں نے عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بھی جان لے کہ اللہ خیانت کاروں کے مکر و فریب کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا، خدا تعالی ہدایت نہیں دیتا قید الخائنین، خیانت کاروں کی چالوں کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں چاہا کہ میرے اوپر جو عائد الزام ہے اس کی تحقیقات کی جائے، اور تاکہ حق واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، اور اس طرح سے عزیز مصر کے لیے بھی بات واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، اور یہ اس کی بیوی تھی جو کہ خیانت کرنے والی تھی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور یہ بھی حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا کہ اور میں ہرگز اپنے نفس کی برات کا بھی اعلان نہیں کرتا۔ ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ انسانی نفس تو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا رب رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ معصوم عن الخطا تھے اور ان سے کوئی خطا بھی سرزد نہیں ہوئی، لیکن یہ کسر نفسی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہ تکبر میں مبتلا ہو جائیں کہ مجھ سے تو کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی اور میں تو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، نہیں، اس کے باوجود کہ ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بے گناہ تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو ہر طرح کی برائی سے بری و ذمہ بھی نہیں کہتا، ما برے نفسی، میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ میں جو ہے بالکل پاک و پاکیزہ ہوں، یعنی یہ خود ان کی کسر نفسی تھے، اپنے نفس، اپنے آپ تواضع تھی جو کہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی تواضع۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے
کہ جو انبیاء اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ اگر گناہ سے بچا اور اگر میرے نظر میں گناہ حقیر تھا تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے تھا. جیسے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے فطرتاً طبیعتاً کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. برائی جس کو ہم نے نفس امارہ بھی کہتے ہیں. نفس امارہ کا کام یہ ہوتا ہے، نفس امارہ طبیعت اس کی یہی ہے کہ وہ گناہ کی طرف اور برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. لیکن فرمایا الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا رب رحم فرمائے، مگر میرا رب رحم فرمائے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اس نفس کے وسوسوں سے، وسواس نفس سے بچاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر ممکن نہیں ہے وسواس نفس سے بچنا. اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ وسوسے نفس سے بچنے کے لیے پناہ الہی میں اختیار قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اسی لیے قل اعوذ برب الفلق، اس لیے کہ انسان نفس اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائے. کہ جب تک اللہ کی پناہ میں نہ آ جائیں اس وقت تک انسان نہیں بچ سکتا. تو یعنی اس چیز نقطے کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ میں بذات خود اپنے نفس کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ کہ خدا میرا رب نہ میری مدد نہ کرے. جیسے کہ مشہور جو ہے وہ دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ میرے پروردگار ایک لحظے کے لیے، ایک آنکھ پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے مجھے اپنے نفس پر نہ چھوڑنا، اس اپنے نفس کے اوپر نہ چھوڑنا، اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ ہو اور ہمیں اپنے نفس کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو یقیناً انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ انسان کو کبھی اپنے نفس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت کچھ ہوں، میں فلاں ہوں، میں سب کچھ کر لوں گا، مجھے تو کوئی جو ہے وہ برائی چھو بھی نہیں سکتی، میں کسی طرف نہیں. ہمیشہ یہ کہ اگر میرا رب مجھے مدد کرے گا تو یقیناً میں سرخرو ہوں گا. اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سرخرو ہو سکے اور گناہوں سے بچ سکے. تو لہٰذا یہی کہ رب اے میرے پروردگار کبھی بھی مجھے میرے نفس کے اوپر نہ چھوڑنا. تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا. ایک تواضع ہے اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے اوپر انحصار نہ کرو، بلکہ جب تک کہ خدا کی طرف سے رحمت اور خدا کی مدد شامل حال نہ ہو، خدا تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو انسان کے، انسان کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت یوسف جیسے نبی بھی اپنے آپ کو خدا کی جو ہے وہ تائید کے بغیر کچھ بھی نہیں سمجھتے. کہتے کہ میرا اپنے نفس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے وہ بہت پاک باز ہوں. نہیں، میرا رب جو ہے جس نے مجھے گناہ سے بچایا ہے. وہ آگے ارشاد فرمائے وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی. اب تمام معاملہ جب واضح ہو گیا، روشن ہو گیا، تو اب دوبارہ یہ بادشاہ نے اپنے بندے بھیجے اور کہا کہ بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اسے لے آؤ میرے پاس. استخلص لنفسی، میں اسے اپنے نفس کے لیے، اپنے لیے خالص کروں گا، اسے خاص مقام دوں گا. اب پہلے مرحلے میں جب بلایا تھا بادشاہ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسے استخلص لنفسی، میں اسے ایک مقام دوں گا یا اپنے لیے اپنا خاص مشیر قرار دوں گا یا اس طرح سے. لیکن اب مقام جب حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور تو اب بادشاہ کی نظر میں حضرت یوسف کا مقام اور زیادہ بلند ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ کہا شاید یہ ارادہ ہو کہ حضرت یوسف کو بلا کر تھوڑا بہت انعام وغیرہ دے دیے جائے، اکرام دے دیے جائے. نہیں، اب اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت ہی خاص بندہ ہے، یہ عام بندہ نہیں، اس لیے استخلص لنفسی، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، میں اسے خاص طور پر اپنے لیے رکھوں گا، یعنی اپنے پاس رکھوں گا، اپنا خاص مشیر قرار دوں گا. یعنی اب میں اپنے تمام جو حکومتی معاملات ہیں ان سے مشورت لوں گا، مشورہ کروں گا. استخلص لنفسی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو بالکل اپنے قریب رکھوں گا ہمیشہ اور ان کے مشورے سے چلوں گا. یہ بہت زیادہ متاثر ہوا بادشاہ.
فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. اب حضرت یوسف بادشاہ کے پاس آ جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب قرآن نے اس واقعے درمیان سے یعنی پیک پوائنٹ جو ہے، اہم پوائنٹس ہیں، فقط طریقہ کار یہی ہے قرآن کریم کا قصہ کو بیان کرنے کا کہ وہ جو اہم پوائنٹ ہوتا ہے ان کو بیان کرتے ہیں. باقی جو واقعہ ذری بات ہے داستان اسی طریقے سے چل رہی ہے کہ بادشاہ نے کہا لے کے آؤ، گئے لے کے آئے، صحیح ہے. اب حضرت یوسف پہنچ گئے ہیں. فلما کلمہ، بس جب کلام کیا، یوسف نے بادشاہ سے گفتگو کی، بات کی، تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ گفتگو کی تو حضرت یوسف نے کہا انکا، تو قال، اس نے کہا یعنی بادشاہ نے کہا انکا اليوم لدینا مکین امین، بے شک آج آپ ہمارے بااختیار امانت دار ہیں. آپ آج سے تم میرے نزدیک بہت مکان رکھنے والے ہو، امین امانت دار ہو، مکین ہو یعنی بااختیار ہو، اختیار بھی رکھتے ہو اور امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام جب گئے، بادشاہ نے پوچھا میں آپ کو اپنا مشیر، اپنا قریبی بنانا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ، کیا کون سا کس کام کو زیادہ پسند کریں گے. تو بہرحال بادشاہ نے یہ بھی کہا یوسف علیہ السلام سے کہ انکا اليوم، آج آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے ہمارے نزدیک، بہت آپ کا مقام ہے اور ہم آپ کو مکمل اختیار دیتے ہیں، آپ کو امانت دار سمجھتے ہیں، آپ کو امین سمجھتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو اب اگلی آیت میں فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. تو حضرت یوسف نے بادشاہ سے یہ کہا کہ مجھے قرار دو زمین کے خزانوں کے اوپر، یعنی زمین کے خزانوں کا وزیر کرا دو، یعنی وزیر خزانہ. انی حفیظ علیم، میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو بادشاہ کے ایک وزیر بنے اور ان کو مکمل اختیارات دیے گئے، آزادی دی گئی، اور جتنے بھی وہاں پہ ہیومن ریسورسز تھے اس کے وزیر تھے. یعنی فقط خزانے، یعنی وزیر خزانہ سے مراد یہ نہیں تھا کہ خزانوں کے نہیں، جتنے ہیومن ریسورسز، جتنی بھی معدنیات ہو گئی، زراعت ہو گئی، جو کچھ تھا، جو جہاں خزانوں سے ریلیٹڈ تھا. اور سب سے اہم چیز یہی تھی ظاہر سے بادشاہت، مصر کی بادشاہت اسی سے چلتی تھی. ٹیکس لیتے تھے، معدنیات تھیں، ذخائر تھے، زراعت تھی، جو کچھ بھی تھا جتنا اسی سے متعلق چیز تھی. اور یہ سب سے اہم چیز یہی تھی، یعنی جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی پوری مصر کی جو ہے حکومت اور مصر کی شہنشاہی نظام جو تھا. تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس اہم ترین مرتبے پر فائز کر دیا گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یہ کہا کہ مجھے اس کام میں کرا، چونکہ میں اس معاملے میں حفیظ بھی، حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور علیم بھی ہوں، میں اس معاملے کو جانتا ہوئی ہوں، یعنی میں اس کے بارے میں مہارت بھی رکھتا ہوں. علیم سے مطلب یہی ہے کہ میں اس بارے میں علم رکھتا ہوں. اب یوسف علیہ السلام نے یہ چیز کہاں سے سیکھی تھی؟ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو سو آیات بیان ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، فراست عطا کی تھی، علم اور فہم عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت کا مرتبہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، یعنی علم لدنی رکھنے والے تھے. تو لہٰذا علم حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی کے پاس جا کے تو نہیں سیکھا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا اور وحبی علم تھا، علم لدنی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس اہم منصب کے اوپر فائز ہو گئے اور انتظامی امور کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی. اب اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح سے ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار دے دیا. اور يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ جہاں چاہے اپنا مسکن بنا لے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو
اتنا مصر کی سرزمین میں اختیار دیا کہ وہ جہاں چاہے جس جگہ چاہے اپنا رہنے کی جگہ بنائے، اپنے لیے اپنا مسکن بنا لے. نصیب برحمتنا من نشاء، فرمایا کہ اس طرح سے ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا ولا اجر الآخرۃ خیر، یہ تو دنیا کا اجر ہے. ولا اجر الآخرہ، اور آخرت کا اجر اس سے بھی کئی گنا بہتر ہے. خیر، بہتر ہے، بہترین ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کیا کرتے تھے. کانوا یتقون یعنی ہمیشہ وہ تقوی اختیار کرنے والے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف کو ہم نے اس طرح سے زمین کے اوپر اقتدار دے دیا کہ وہ یوسف کے جنہیں حسد کی بنیاد پر ان کے بھائیوں نے گھر سے نکالا، حسد کی بنیاد پر ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر ان کے ساتھ اس طرح سے ظلم کیا، ان کو چند درہم کے بدلے بیچ دیا گیا، اور غلاموں کے بازار میں لائے گئے. وہاں سے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں اٹھایا، زندان میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ میری تدبیر ہے، میں نے کس طرح سے یوسف کو زمین کے اوپر سلطنت دے دی، ملک میں اقتدار دے دیا. اس طرح سے اقتدار دیا کہ جہاں مرضی جہاں چاہے وہ اپنا مکان بنائے اور رہے آرام سے. تو اس طرح سے فرمایا کہ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور ہم کبھی بھی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے کیونکہ وہ محسن تھے. تو البتہ یہ ساتھ فرما دیا کہ یہ دنیا کا اجر ہے، یہ تو دنیا میں بھی انہیں نوازتے ہیں محسنین کو، اور آخرت میں جو اجر ہے اس سے کئی گنا بہتر ہے. البتہ کن لوگوں کے لیے آخرت کا اجر ہے؟ آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اس ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کی بھی منزل پر فائز ہیں. ایمان اور تقوی قرآن کریم میں ساتھ ساتھ ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے عمل صالح انجام دیا. آمنوا واتقوا، ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. تو یہ لازم و ملزوم ہے، ایمان و عمل صالح یا ایمان و تقوی لازم و ملزوم ہے. یعنی ایمان کا طبعی اثر، اگر انسان واقعاً مومن ہے تو ایمان کا طبعی اثر عمل صالح اور تقوی کی صورت میں ہوتا ہے. اور بہشت کی جتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تقوی کے نتیجے میں ہے. صبر اور تقوی بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں جائیں گے جب تو فرشتے کہیں گے کہ یہ جو پاداش تمہیں دی گئی ہے لما صبر، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا ہے، صبر کی وجہ سے ہے، یا جو تم نے تقوی اختیار کیا ہے. تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ وہ ایمان لے اور تقوی اختیار کیا. تو تقوی کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے قرآن بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انما یتقبل من المتقین، اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتا ہے تقوی والوں سے جو تقوی کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے. تقوی یہ کہ اللہ کی خاطر انسان جو ہے وہ جو بچ جائے، اپنے آپ کو اپنے نفس کو برائیوں سے بچائے. تقوی یعنی خشیت، خوف الہی، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا میں، اللہ کے خوف میں اپنے آپ کو بچانا تمام ایسے کاموں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کے لیے پسند نہیں ہے، مورد رضا نہیں ہے، خدا کی خوشنودی کا باعث نہیں بلکہ خدا کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. ایسے کاموں سے انسان بچائے اپنے آپ کو. تقوی الہی یہ ہے. اب اگلے معاملے میں یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو حکومت حاصل ہو گئی، اور اگلے مراحل میں اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ دوبارہ آتے ہیں، اور پھر وہ معاملہ جو ہے وہ پیش آتا ہے. پھر اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو پہچانتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلے انشاءاللہ جلسے میں پڑھیں گے اس سے آگے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل پیرا ہو سکیں، اور اپنے اندر بھی وہ خصوصیات پیدا کر سکیں
کہ جس کی بنیاد پر ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔